حاشر الأموات سبحان راحم العبرات۔ السلام علیکم جی، دوسرے سپارے کو آج ہم شروع کریں۔ دوسرے سپارے قرآن مجید سورہ بقرہ کو آن ورڈ کریں گے ہم انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پڑھتے ہیں۔ عربی کو یوں ہے: سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اب یہ احمق لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلہ یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا۔ تم کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اسی کا ہے، اور وہ ہی جس کو چاہے راستہ سیدھا بتا دیتا ہے۔ اگین ریپیٹ کریں گے کہ اب یہ احمق لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلہ یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا ہے۔ تم کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اسی کا ہے، اور وہ ہی جس کو چاہے راستہ سیدھا بتا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہے۔ رہا وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے، وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹنا چاہتا ہے۔ اور یہ قبلہ کا بدلنا لوگوں پر بڑا شاق گزرا، مگر ان پر نہیں گرا ہوا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ تو تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا ان لوگوں کے لیے۔ جواب ہے یہاں پہ کہ جو کہتے ہیں پہلا قبلہ اگر تھا تو پھر دوسرا قبلہ کیوں، خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بتایا گیا اگر پہلا قبلہ تھا؟ تو جواب یہ ہے، قرآن میں لکھا ہے: اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہے۔ رہا وہ قبلہ جس کی طرف تم پہلے تھے، وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ قبلہ کا بدلنا لوگوں پر بڑا شاق گزرا، مگر ان پر نہیں گرا ہوا جو ہدایت یافتہ ہے۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی یعنی مسجد حرام ہی کی جانب کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی تمام کارروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی قبلے کے حوالے سوال ہے، تو قرآن میں لکھا ہے کہ قبلہ وہی ہے جہاں پہ مسجد حرام ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں آپ، تو جہاں پر مسجد حرام ہے، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا منہ کریں گے اور وہاں پہ آپ نماز ادا کریں گے۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلہ کو قبول نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلہ کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وحی آنے کے، تو تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے۔ جن کو ہم نے کتاب توریت اور انجیل دی، وہ ان یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسا ہی جیسے اپنے بیٹوں کو بعض ان میں سے حق کی بات کو چھپاتے ہیں اگرچہ خوب جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی جو دوسرے سپارے کی پہلی آیتیں ہیں، یہ 4 سے 5 بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں جن کا ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔